آج ہم آپ کو 7 ایسے لوگ دکھائیں گے جن کے سامنے بل گیٹس اور جیف بیزوس غریب لگتے ہیں۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے 2 سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہیں بل گیٹس اور جیف بیزوس، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایسیٹس دنیا کے سامنے ڈکلیئر کر رکھے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اپنے ایسیٹس کسی بھی صورت میں دنیا کے سامنے شو نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آج ہم ایسے ہی 7 لوگ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جن کا نام فوربس کی ریچسٹ لسٹ میں تو نہیں، لیکن ان کی دولت دیکھ کر بل گیٹس اور جیف بیزوس غریب لگنے لگتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ کرپشن سے آیا یا کسی بلیک بزنس سے؟ اس کے بارے میں ویڈیو کے آخر میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی لسٹ۔ نمبر 7، کم جونگ ان کا نام اس لسٹ میں دیکھ کر آپ کو کافی حیرانی ہوئی ہوگی کہ کم جونگ بل گیٹس سے زیادہ امیر کیسے ہے۔ بے شک نارتھ کوریا ایک غریب ملک ہے، لیکن ان کا لیڈر کم جونگ سپر رچ انسان ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی چیز نارتھ کوریا میں ہوگی جو کم جونگ اور ان کی فیملی اون نہیں کرتی۔ ان کے ایسیٹس کی کل مالیت $170 بلین ہے، جو تقریباً 12,750 ارب روپے بنتے ہیں۔ کم جونگ کے اپنے ذاتی ایسیٹس میں شامل ہیں اسکی ریزورٹ، ایئرپورٹس، پرائیویٹ یاٹس، مینشنز، گولف کورسز، پرائیویٹ جیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ سب انہوں نے نارتھ کوریا کے پیسوں سے ہی خریدے ہیں۔ لیکن یہ فوربس کی ریچسٹ لسٹ میں اس وجہ سے شامل نہیں کیونکہ ایکسپرٹس کے مطابق نارتھ کوریا کا زیادہ تر پیسہ بلیک مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے کم جونگ نے اپنے ایسیٹس ڈکلیئر نہیں کیے۔ نمبر 6، معمر قذافی کا تخت الٹانے سے پہلے یہ لیبیا کے بہت برے لیڈر مانے جاتے تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کا پیسہ صرف اور صرف کرپشن سے بنایا گیا تھا، اور اس پیسے کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے بل گیٹس اور جیف بیزوس کو بھی کافی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ قذافی کو ان کی عالی شان حویلیوں، یارڈز اور گولڈن گنز سے پہچانا جاتا تھا۔ قذافی کی دولت کی کل مالیت $180 بلین تھی، اور وہ بھی 2011 میں، جو تقریباً 12,800 ارب روپے بنتے ہیں۔ قذافی کے لیے اتنا پیسہ کمانا کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی حکومت میں سارے معاملات خود دیکھتے تھے، اور جو کوئی ان کے راستے میں آتا تھا اس کو ہٹا دیا جاتا تھا۔ یہ سارا پیسہ اپنے ملک سے لیتے تھے اور اس کو یا تو اپنے سیکرٹ بینک اکاؤنٹس میں رکھتے تھے یا پھر دنیا بھر میں مختلف انویسٹمنٹس کرتے تھے۔ صرف اسی وجہ سے ان کا نام کبھی بھی فوربس کی ریچسٹ لسٹ میں شامل نہ ہو سکا۔ نمبر 5، ہاؤس آف سعودز۔ سعودی عرب کے شاہی خاندان ہاؤس آف سعودز کو کون نہیں جانتا؟ یہ خاندان دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین خاندان ہے۔ جی ہاں، یہ خاندان برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی زیادہ امیر ہے، لیکن ان کو یہ بات بہت خراب لگتی ہے جب دنیا ان کے پیسوں کے بارے میں بات چیت کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی خاندان کا سارا پیسہ آئل اور گیس کو بیچ کر کمایا گیا ہے۔ تقریباً پوری دنیا جو اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا رہی ہے، وہ پیسہ گھوم پھر کر ان کی جیبوں میں ہی جاتا ہے۔ لیکن سعودی خاندان اپنے پیسے دنیا کے سامنے شو نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے ان کا نام فوربس ریچسٹ لسٹ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ خاندان لگ بھگ $1.4 ٹریلین کا مالک ہے، جو تقریباً 1 لاکھ ارب روپے بنتے ہیں، اور یہ پیسہ اس خاندان کے چند لوگوں میں ہی بٹا ہوا ہے۔ یقیناً ان کے خاندان کا ہر فرد بل گیٹس اور جیف بیزوس سے بہت زیادہ امیر ہوگا۔ اگلا نمبر ہے بشار الاسد کا۔ یہ ایک بہت ہی کنٹروورشل پولیٹیشین ہے اور سیرین آرمی کے کمانڈر بھی۔ ایکسپرٹ سورسز کے مطابق ان کی دولت کی کل مالیت $122 بلین ہے، جو تقریباً 9,15,000 کروڑ روپے بنتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ پیسہ انہوں نے دنیا بھر کے مختلف سیکرٹ بینک اکاؤنٹس میں رکھا ہے، تو ان کا نام بھی اسی وجہ سے فوربس ریچسٹ لسٹ میں شامل نہیں ہو سکا۔ اگلی باری ہے پابلو ایسکوبار کی۔ اگر آپ نے ہماری پابلو ایسکوبار والی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو اس شخص کے بارے میں ضرور پتا ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ نیٹ ورک چلاتا تھا، اور کسی زمانے میں یہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین شخص مانا جاتا تھا۔ اب کیونکہ ایسکوبار کا کام ہی ڈرگ ریلیٹڈ تھا، تو یہ فوربس کی ریچسٹ لسٹ میں شامل بھی نہ ہو سکا۔ ایسکوبار کا اپنا ایک آئی لینڈ تھا جس پہ اس کے اپنے ذاتی پلینز، بوٹس اور عالی شان محل تھے، حتیٰ کہ پابلو ایسکوبار کا اپنا پرائیویٹ ایئرپورٹ بھی تھا۔ پابلو ایسکوبار کا ہر مہینے کا 2 لاکھ روپے کا صرف ربڑ بینڈ کا خرچہ تھا۔
जो इसके पैसों पर लगाने के इस्तेमाल में आते थे। ड्रग नेटवर्क के जरिए एस्कोबार रोजाना $66 मिलियन कमाता था, लेकिन 10% ये लोकल कम्युनिटी में बांटता था, जिसकी वजह से ये रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। एक सर्दी की रात में एस्कोबार ने $2 मिलियन को सिर्फ इस वजह से आग लगा दी क्योंकि इसकी बेटी को सर्दी लग रही थी। 1993 में मारे जाने से पहले ये $155 बिलियन का मालिक था, जो तकरीबन 11,625 अरब रुपए बनते हैं। अब बारी है हुस्नी मुबारक की। गद्दाफी की तरह हुस्नी मुबारक भी एक ऐसा डिक्टेटर था जिन्होंने दिल खोल कर पैसा लूटा, वो भी करप्शन के जरिए। और 2011 में गद्दाफी की तरह हुस्नी मुबारक का तख्त भी उल्टा दिया गया था। हुस्नी मुबारक 1981 से 2011 तक इजिप्ट का प्रेसिडेंट था और इस दौरान इसने दिल खोल कर करप्शन की और $70 बिलियन जमा किए, जो तकरीबन 5,250 अरब रुपए बनते हैं। इसी वजह से आज तक हुस्नी मुबारक का नाम भी किसी रिचेस्ट लिस्ट में जाहिर नहीं हो सका। 2011 में इजिप्ट के एक अंदरूनी ज़राए ने अमेरिका को ये खबर दी कि हुस्नी मुबारक 70 नहीं बल्कि $700 बिलियन का मालिक है, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो सबके साथ होता है। हुस्नी मुबारक फरवरी 2020 में इस दुनिया से खाली हाथ चला गया। अब बारी है दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान व्लादिमीर पुतिन की। इनका नाम फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में तो कभी शामिल नहीं हो सका, लेकिन इनका नाम दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत की फहरिस्त में पहले नंबर पर आता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे ताकतवर इंसान के लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं। बेशक बिल गेट्स $100 बिलियन का मालिक है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन $200 बिलियन का मालिक है, जो तकरीबन 15,000 अरब रुपए बनते हैं। जबकि पुतिन हमेशा इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि इनके पास इतना पैसा मौजूद है, लेकिन ये बात न्यूज़ में ऑलरेडी लीक हो चुकी है कि पुतिन के पैसे पनामा के सीक्रेट बैंक अकाउंट्स में छुपे हुए हैं। पुतिन के पास लाखों डॉलर की वॉच कलेक्शन मौजूद है। इसके साथ साथ आला तरीन यॉट्स और शाही महलात भी पुतिन की जागीर का हिस्सा हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पुतिन दुनिया का ताकतवर इंसान होने के साथ साथ दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी है।